بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا. بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید کے بعد ثمرات بیان کیے جائیں گے. یعنی ایک آدمی اگر توحید کے عقیدے کا اقرار کر لے اور اسی عقیدے پر ڈٹا رہے، جمع رہے، اسی پر اس کی موت ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کن کن نعمتوں کا اور کیسے کیسے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی. قبل اس کے بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کے سامنے توحید کا معنی اور مفہوم بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. عموماً آپ ہمیشہ توحید کے متعلق سنتے ہیں. یہاں میں توحید کے متعلق 3 سلف کے اقوال کو بیان کروں. سب سے پہلا قول علامہ جرجانی رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب التعریفات کے اندر ذکر کیا ہے. کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید
تین چیزوں کا نام ہے: معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی معرفت حاصل کرنا، والاقرار بالوحدانیہ، اور اللہ تعالیٰ کے یکتا اور اکیلا ہونے کا اقرار کرنا، ونفی الانداد منہ جملہ، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ تین باتیں انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، مجموع توحید کے رسالہ نمبر 3 میں وہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر عبادات میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا، ایک ماننا۔ اور تیسری تعریف شیخ ناصر العمر رحمہ اللہ کرتے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے التوحید اولا، یعنی سب سے پہلے توحید۔ اپنی اس کتاب میں کہتے ہیں کہ توحید کی شرعی تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ بحقوقہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام تر حقوق میں ایک جاننا۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں اللہ کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ حقوق و ملکن، یعنی اللہ کو تمام چیزوں کا بادشاہ اور حاکم ہونے میں ایک ماننا، وہ حقوق و عبادت، اور تمام عبادتوں میں اللہ کو ایک جاننا، اور وہ حقوق و اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء و صفات میں ایک ماننا۔ اگر ان تینوں تعریفات کو ہم جمع کریں تو خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا کائنات کا خالق ہے، اس بات کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا۔ اور ایسے ہی جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ عبادت ہم مال خرچ کر کے کریں، چاہے وہ عبادت دل کے ذریعہ کرے، چاہے وہ عبادت اعتقاد کی اور عقیدے کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت جسم کو تھکا کر کے ہو، چاہے وہ عبادت زبان کے ذریعہ ادا کی جائے، تمام تر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ اور اللہ نے اپنے جو بھی نام، اپنی جو بھی صفات قرآن مجید میں بیان کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان سب میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہی توحید ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ باتیں زندگی بھر آپ کے کام آنے والی انشاءاللہ، زندگی بھر، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات یعنی اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کو اس کے تمام تر عبادات، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک جاننا۔ اب چلیے، ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے اور اس عقیدے کی ضرورت کتنی ہے؟ آپ دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ، انسان کی کامیابی اس کے دل اور سینے کی کشادگی توحید سے حاصل ہوتی ہے، اس کے دل کی صفائی عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے ہاں قابل قبول بندہ وہی ہے، اللہ اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ صحیح سالم اور سلیم دل لے کر کے آئے۔ توحید ایک واحد ذریعہ ہے، عقیدہ توحید ایک واحد ذریعہ ہے جو بندے کے کشادہ صدر اور انشراح قلب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت کو رچا دیتا ہے، بسا دیتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بندے کو توحید سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں رہتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مثال دی وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ،
لیکن اللہ تعالیٰ جسے راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے، جسے سیدھی راہ سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کو، ضلالت کو، گمراہی کو بھر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چل رہا ہو، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ توحید یہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کے سینے کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر انشراح، اور اس کا دل ایسا دل ہو جاتا ہے جیسا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم پسند ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کیجیے آپ، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے جن کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے جن کے دلوں کے اندر توحید کی دولت ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو توحید کی نعمت کو چننے کے لیے پسند کر لیا، جن کی دلوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا، توحید کی دعوت پر ڈٹے رہے، عقیدہ توحید پر قائم رہے، شرک کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، شرک کی طرف نگاہ نہ اٹھائی، شرک سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا، اللہ نے کہا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ایسا شخص اللہ کے جانب سے نور پر ہے، ہدایت پر ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل کو توحید کے لیے کشادہ کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا اور ایسے دلوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ دل تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں جن کے دلوں میں اللہ کے ذکر کے لیے سختی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دل کے اندر توحید کی نعمت آ جائے، جو دل اللہ کی توحید کو پہچان لے، ایسا دل اللہ کی طرف سے نور پر ہے، روشنی پر ہے، ہدایت پر ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا معروف و مشہور قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں فالہدی والتوحید من اعظم اسباب شرع الصدور، کہ ہدایت اور توحید یہ ان بڑے اسباب اور وسائل میں سے ہے جس سے بندے کے دل کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے، جس سے بندے کے دل کے اندر تمام قسم کی جو دل کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہے وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہے، بندہ کا دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، بندہ کا دل توحید کی دعوت قبول کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کے ارشاد فرماتے وہ شرک والضلال من اعظم اسباب ضیق الصدر، اور ایسے ہی شرک کرنا اور گمراہی جو ہے انسان کے دل کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والی چیز ہے، سب سے زیادہ تنگ کرنے والی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید کی دولت دی ہے اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر رکھا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے جانب سے بھلائی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی محبت، توحید کی عزت، توحید کا احترام ساری چیزوں سے اور سارے احکامات سے پہلے رکھا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ایسے ہی عقیدہ توحید کا دوسرا اور انتہائی اہم فائدہ، کوئی بھی بندہ اگر عقیدہ توحید کا اقرار کر لے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ مکمل کلمے کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عبادات اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اگر چاہے وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہو، چاہے وہ کائنات کی کوئی بزرگ ہستی ہو، چاہے وہ کوئی ولی کامل اور پیر اور مرشد ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ کے برابر، اللہ کے بالمقابل یا جو اللہ کے حقوق ہے اسے نہ دے، تو ایسا شخص اگر مر کے اللہ کے ہاں جائے تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم کے آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو عبد الرحمن الصنابحی مشہور تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ ویسے ہی عیادت کے لیے پہنچے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کو دیکھنے کے بعد ابو عبد الرحمن الصنابحی جو ہے یہ بڑے رونے لگے، ابو عبداللہ عبد الرحمن الصنابحی بڑے رونے لگے۔
تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا، آپ کے تعلق سے سفارش کرنے کی اجازت دی، تو میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا، آپ کے حق میں اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ اور یاد رکھو تم سب، وہاں مخاطب ہو کر کے لوگوں سے کہتے ہیں مجھے جتنی حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی میں نے وہ ساری حدیثیں پہنچا دی، سوائے ایک حدیث کے جو میرے پاس ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ اپنی موت سے پہلے پہلے تم تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے، موت ہمیں بھی آتی ہے، موت ہمیں بھی آتی ہے، ہم موت سے پہلے نہ جانے کن کن چیزوں کا فیصلہ کرتے چلتے ہیں۔ صحابی رسول ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری حدیثیں لوگوں تک پہنچا، ایک حدیث باقی ہے، کہا میں یہ بھی تم تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے امانت ہے میرے کاندھے پر، یہ امانت ضائع نہ ہو۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک آدمی اگر توحید کا اقرار کر لے اور توحید کے اقرار کے بعد اسی پر اس کی موت ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ مزید اس پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے اور ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے والے۔ انسانی فطرت ہے، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتی ہے، تو انسان توحید کے اقرار کے بعد گناہ بھی کرتا رہے، یاد رکھے میری بات کو، گناہ بھی کر لے تو یا تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر کے پہلے وہلے میں جنت میں داخل کر دے گا، یا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا دینے کے بعد جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن میرے بھائی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھنا کہ میں نے توحید کا اقرار کر لیا اب میں جتنا چاہوں گناہ کروں۔ جہنم میں ایک لمحہ بھی بڑا تکلیف دہ ثابت ہونے والا ہے۔ دنیا کی آگ سے اگر ہاتھ جل جائے، ہم ہاسپٹل دوڑتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سے سرجری کراتے ہیں، جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے زندگی بھر آرام کیا، زندگی بھر آشائش کی زندگی گزاری، لیکن جہنم میں ایسے ڈبو کر کے نکالا جائے گا۔ آپ نہانے جاتے ہیں نا سوئمنگ پول وغیرہ میں، ناک بند کر کے پانی میں گئے، باہر نکلے کتنی دیر؟ 10 سیکنڈ۔ وہ 10 سیکنڈ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ اس سے جب سوال کرے گا اے میرے بندے تیری حالت کیا ہے، وہ 10 سیکنڈ کے عذاب کے بعد کہے گا اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں نے کوئی آرام دیکھا ہی نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ عقیدہ توحید کا اقرار کر لیں اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ ہاں، عقیدہ توحید نجات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو کوئی بچانے والا نہیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ پہلے تو جان لے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا کہ جس نے ایک ذرے کے دانے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر گناہ کیا ہوگا تو بھی اس کا انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے شفاعت کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ جہنم کا چکر لگا کر کے دیکھو، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہے، اس نے شرک نہ کیا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید ہے اس کے دل میں، فاخرجوہ، تو ایسے شخص کو جہنم سے نکالو،
فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے جائیں گے اور دیکھیں گے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ لوگوں کو نکال کر کے جہنم سے لائیں گے اور آ کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ اب جہنم میں جتنے لوگ باقی ہیں ان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، یہ شرک کرنے والے تھے، یہ کفر والے تھے، یہ منافقین تھے جو آج جہنم میں چل رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان پر جہنم حرام ہوتا ہے، اور اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو انشاءاللہ ایک دن اپنے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تخریج میں اسے صحیح قرار دیا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ نفعته یوما من دہرہ اصابہ قبل ذلك ما اصابہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کسی نہ کسی دن یہ کلمہ اسے ضرور فائدہ دے گا، چاہے وہ جہنم میں جس عذاب کا مستحق ہے اس عذاب کا وہ مزہ چکھے۔ عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد انسان اگر عقیدہ توحید پر ہے تو وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، آمین۔ توحید، عقیدہ توحید یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعہ انسان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اللہ، آج ہر آدمی پریشان ہے، پریشانی کے حل کے لیے معذرت کے ساتھ ہم نے بہت سارے بھائیوں کو درگاہوں کا چکر لگاتے دیکھا، ہم نے بہت سارے بھائیوں کو جھوٹے عاملوں کے دروازوں پر دن بھر دیکھا، بعض لوگوں کو ہم نے قبروں کی مٹیوں تک کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تمام مصائب، مشکلات، آلام اور پریشانیوں کو ٹال دینے والا ہے، عقیدہ توحید، بندہ اسی کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بندے کو یہ کبھی توفیق نہیں ہوتی اللہ کہ وہ عقیدہ توحید کو سیکھ لے، عقیدہ توحید کو جان لے۔ آئیے میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه خيرا وأبدله مكانه فرحا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس ایک اپلیکیشن ہے اسلام 360، آپ اس میں دعاؤں کے لسٹ میں جائیے اور دیکھیے کہ بے چینی اور بے قراری کے وقت کی دعا، اس میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی بھی بندے کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی رنج ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ بندہ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں کیا ہے آئیے ذرا سنیے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، یعنی اللہ میں تیرے توحید کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میں تجھے یکتا اکیلا رب مانتا ہوں، اللہ میں تجھے حاضر و ناظر جانتا ہوں، اللہ میں تجھے عالم الغیب سمجھتا ہوں، اللہ تو ہی مختار کل ہے، اللہ تو ہی بیڑوں کو پار لگانے والا ہے، اللہ تو ہی لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اللہ تو ہی پکار کو سننے والا ہے، اللہ تو ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ تو ہی مصائب سے نجات دینے والا ہے۔ تمام تر پریشانیوں کو بندہ سامنے رکھ کے کہتا ہے اللہم انی عبدک، بندہ عاجزی سے کہتا ہے، انکساری سے کہتا ہے، رب کے آگے جھک جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو ہی، میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اے اللہ میری ماں بھی تیری بندی، میں بھی تیرا بندہ، ناصیتی بیدک، اللہ میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک، اللہ میری زندگی میں تمام احکامات تیرے ہی ہے، اور اللہ تیرے جو فیصلے ہیں میرے لیے عدل ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں ان تمام ناموں کے ذریعہ تجھے پکارتا ہوں۔ دیکھیے یہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ آج ہم
مصائب کو دور کرنے کے لیے کوئی ہاتھ پر تعویذ تو کوئی گلے میں تو کوئی کمر میں باندھ کر کے گھومتا ہے، کوئی کہیں سے خاکِ شفا اٹھا کر کے لاتا ہے تو کوئی امام ضامن باندھ کر کے گھومتا ہے۔ سنیے رب کے نبی نے کیا کہا، کہا اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر کے تجھے پکارتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے چنے ہیں، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا او علمتہ احدا من خلقی، اور اللہ میں ان تمام ناموں کے ذریعہ تجھے پکارتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھلایا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، اور ان ناموں کے ذریعہ پکارتا ہوں جن ناموں کو تو نے اپنے کتاب میں نازل کیا ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں ان تمام ناموں کے ذریعہ پکارتا ہوں جو تیرے پاس علم غیب میں موجود ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کا نور اور سرور بنا دے، ونور صدری، اور قرآن کے ذریعہ میرے سینے کو روشن کر دے، وجلاء حزنی، اور اللہ میرے غم کا علاج بنا دے قرآن کو، وذہاب ہمی، اور میرے تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ عقیدہ توحید کو اختیار کیجئے، توحید پر ڈٹے رہیے، قائم رہیے، دنیا اور آخرت کی ساری تکالیف کو اللہ رب العالمین دور کرے گا، کیونکہ آگے اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کے غمگینی اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ایک ذریعہ ہے بندے کے غم کو، مصائب اور تکالیف کو خوشحالی میں بدلنے کا۔ اور ایسے ہی عقیدہ توحید انسان کے زندگی کے کیے گئے تمام اعمال کے قبولیت کا بنیادی سبب ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عقیدہ توحید کا ہونا، اور دوسری شرط اتباع سنت کا ہونا۔ اگر آدمی سنت کے مطابق عمل کرے لیکن توحید کا عقیدہ نہیں تو اللہ کے یہ بھی عمل قبول نہیں ہے، اور آدمی توحید پر ڈٹا ہوا ہو لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں تو اللہ رب العالمین کو یہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید ایک بنیادی ذریعہ ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کے۔ آئیے دلیل سنیے، قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی بندہ ایمان والا ہے یا ایمان والی ہے، یعنی ایمان والا مرد، توحید والا مرد اور توحید والی عورت کوئی بھی عمل صالح انجام دے لے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، جو قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، ایک بہترین زندگی عطا کرے گا، اور ان کے کیے گئے عملوں کا اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں، زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا مشہور شخص تھا جس کا نام ابن جدعان تھا۔ ابن جدعان یہ بڑا سخی آدمی تھا، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں کی خبر گیری کرنا ابن جدعان کی عادت تھی۔ تو ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جو ہے یہ بڑا نیک آدمی تھا جاہلیت میں، اس کے اعمال کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، کہ ایسے شخص کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کے عمل کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، لیکن توحید کا عقیدہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہونے والا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے۔ ایک آدمی حالت شرک میں ہے، حالت کفر میں ہے، اگر اس نے توحید کے عقیدے کا اقرار نہیں کیا تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی حالت شرک اور کفر میں ہے لیکن ایمان لے آئے، توحید کے عقیدے کا اقرار کر لے، تو پچھلے جو اچھے کام ہے یہ اس کو فائدہ دیں گے، اور اسلام لانے کے بعد جو عمل کرے گا وہ تو فائدہ ہی دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی جامع دلیل ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں نے جو اچھے کام کیے ہیں
کیا ان کاموں کا بدلہ اسلام میں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ تم نے جو پچھلے کام اچھے کیے ہیں ایمان لانے کے بعد تمہارے یہی کام تم کو فائدہ دیں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ آپ نے ایمان لانے سے پہلے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، توحید پر آنے کے بعد اس کام کا فائدہ ہوگا، لیکن توحید پر اگر نہیں ہے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو آپ کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور کیا گیا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں میرے بھائیوں عقیدہ توحید کے تعلق سے، یاد رکھیں دنیا کے اندر سب سے بنیادی اور مضبوط چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس توحید کو سمجھنا ہے اور اس عقیدے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ورنہ یاد رکھیں کیا گیا عمل دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام اہل اسلام کو عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں توحید والا بنا دے، اللہ تو ہمیں توحید والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہے اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔